أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پچھلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی کے ذکر میں اس وقت کہا تھا کہ اس رکوع میں اجمال ہے اور آگے اس کی تفصیل آئے گی، تو یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل شروع ہو رہی ہے جو اس رکوع میں، کچھ اس رکوع میں ہیں اور کچھ اگلے رکوع میں جو بنی اسرائیل پر ہوئی، بنی اسرائیل کی فضیلت۔ تو پہلے بیان ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا؟ عبرانی زبان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔ باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں 4000 پیغمبر تقریباً اللہ رب العزت نے بھیجے۔ کسی قوم میں ایک پیغمبر بھی آ جائے تو ان کا سر فخر سے آسمان کے ساتھ جا لگتا ہے، اور جس قوم میں 4000 پیغمبر آئیں ان کے لیے یہ کتنے فخر کی بات ہے۔ پھر 3 مشہور آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ تینوں کتابیں بھی انہی بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ عطا فرمائی۔ ظاہری نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، پھر داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور کئی نیک بادشاہ گزرے ہیں ان میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے پچھلے رکوع میں بتایا تھا شروع میں کہ یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا، کہ ان کا شکریہ ادا کرو۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن مراد ہے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی شفاعت، سفارش اس کی طرف سے، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ انسان ہم فطرتاً دیکھیں تو آدمی اگر گرفتار ہو جاتا ہے کوئی، تو اسے عقلی طور پر چھڑانے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا کوئی شخص ضامن بن جائے کہ یہ بھاگے گا نہیں، میں اس کو عدالت میں پیش کروں گا، یا جو کچھ اس کے ذمہ رقم وغیرہ ہے اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، ضمانت دے کر چھڑا لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جائے، کسی بڑے آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس سے سفارش کروا کے اس کو چھڑا لیا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جائے، جرمانہ دے کر کوئی بندہ پکڑا گیا کسی کا، اس کے بدلے میں جرمانہ دیا اس کا اور اس کو چھڑا لیا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلہ بول کر تھانے سے چھڑا لیا جائے، یعنی تھانے پر دعویٰ بول دیا جائے اور اس طریقے سے چھڑا لیا جائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا، نہ تو کوئی کسی نفس کی طرف سے کفایت یعنی ضمانت دے سکے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ جرمانہ لیا جائے گا، اور نہ حلف بول کر کوئی چھڑا سکے گا، دعویٰ بول کر کوئی چھڑا سکے گا۔ آگے ان انعامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں ہوئی۔